آخرت کا سفر ہے جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے، اور اس سفر کی جو سب سے پہلی منزل ہے وہ قبر ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ایک تنگ و تاریک کوٹری، ایک تنگ و تاریک جگہ جہاں نہ کوئی دوست احباب کام آئیں گے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ساتھ دیں گے۔ کہاں احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا کیا حال جانیں، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نامہ اعمال جانیں۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ حیرت ہے، افسوس ہے کہ تم دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ دنیا کی مال و محبت تمہارے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہے، دنیاوی مال و دولت کی محبت تمہارے دلوں کے اندر رچ بس گئی ہے، اور آخرت کی زندگی کو بھلا بیٹھے ہو، وہ زندگی جہاں کی ناز و نعمت، جہاں کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، جہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کو تم بھلا بیٹھے ہو، اور چند روزہ کی زندگی اور چند روزے کی مال و دولت کے پیچھے تم پڑے ہوئے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین سورۃ الاعلیٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، وہ زندگی جو ابدی ہے، سرمدی ہے، لا زوال ہے، اس زندگی کا زوال نہیں ہے، وہاں کی ناز و نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ اس زندگی کو چھوڑ کر کے دنیاوی زندگی کو مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ ان کے دلوں کے اندر وہن نام کی ایک بیماری پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کا رسول، مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے اللہ کا رسول؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ وہن ہے، یہ وہن نامی بیماری مسلمانوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ ہر نفس کو، ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہر نفس کے 4 دور ہوتے ہیں۔ پہلا دور ماں کا پیٹ، جہاں نفس بند رہتا ہے اور وہاں تنگی اور 3 اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا دور دنیا، جہاں نفس کی نشو و نما ہوتی ہے، جس میں نفس پلتا اور بڑھتا ہے، اور اسی میں وہ خیر و شر کو کماتا ہے، اچھائی اور برائی کو کماتا ہے، نیکی اور بدی کا انجام دیتا ہے۔ اور یہ دوسرا دور پہلے دور کی بنسبت زیادہ وسیع، زیادہ کشادہ، زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ تیسرا دور قبر یا عالم برزخ، اور یہ تیسرا دور دوسرے دور کی بنسبت زیادہ وسیع، زیادہ کشادہ، زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ چوتھا دور آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم، ان 2 ٹھکانوں کے علاوہ، ان 2 ٹھکانوں کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہم ادخلنا الجنت واجرنا من النار۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تو ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ میرے بھائیو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا جو ٹاپک ہے، میرا جو عنوان ہے، وہ ہے تیسرا دور قبر یا عالم برزخ۔
میرے بھائیوں، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ انسان کے سفر آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہوتا ہے، اور اس کی موت کے بعد اس سفر کی جو سب سے پہلی منزل ہے وہ ہے قبر، جس کے تصور ہی سے ایک مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، جہاں کی وحشت و تنہائی اور ظلمت و تاریکی کے بارے میں سوچ کر کے ایک مومن لرز اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے۔ اس لیے کیونکہ موت اور موت کے بعد آنے والے مراحل انتہائی کٹھن اور انتہائی خوفناک ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک سچا مومن جب بھی موت اور قبر کا تصور اپنی ذہن و دماغ میں لاتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے خوف سے وہ لرز اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ ایک آدمی کو، ایک انسان کو ایک پرخطر سفر طے کرنا ہو، انتہائی پرخطر سفر طے کرنا ہو، تو اس سفر کے شروع کرنے سے پہلے وہ ہر وقت اس سفر کی آسانی کے متعلق سوچ و بچار میں پڑا رہتا ہے، اور ہر ممکن حد تک اس کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس سفر کو ہلکا اور آسان بناؤں، اور اس کی محنت و مشقت میں وہ لگا ہوا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے بھائیوں، آخرت کا سفر ہے جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے، اور اس سفر کی جو سب سے پہلی منزل ہے وہ قبر ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، ایک تنگ و تاریک کوٹری، ایک تنگ و تاریک جگہ جہاں نہ کوئی دوست احباب کام آئیں گے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ساتھ دیں گے۔ کہاں احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نامہ اعمال جانے۔ پھر میرے بھائیوں، اس کے بعد آنے والی منزلیں، اس کے بعد آنے والے مراحل اس سے بھی زیادہ سنگین اور اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ تو آخر ہم اتنے پرخطر سفر سے غافل کیوں ہیں؟ موت کا تصور ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتا؟ موت کو یاد کر کے خواب غفلت سے ہم کیوں نہیں بیدار ہوتے ہیں؟ بظاہر اس کے دو اسباب ہیں، بظاہر اس کے دو اسباب پائے جاتے ہیں۔ جو دو سبب ہیں ان میں سے پہلا سبب ہے دنیا کی محبت اور دوسرا ہے جہالت۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کی محبت، اس کی لذتوں اور اس کی شہوتوں میں ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہیں، اس بات کی ذرہ برابر سوچ نہیں کہ جس طریقے سے ہمارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں بھی ایک دن اس دار فانی کو چھوڑ کر، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہمیشہ ہمارے سامنے دنیاوی خواہشات کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے، اور جس کو پورا کرنا ہمارا مقصد حیات ہوتا ہے، اور ان میں سے چند خواہشات پوری ہی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ گزر چکا ہوتا ہے، اور ابھی بہت ساری خواہشات جنم لے چکی ہوتی ہے، اور بہت ساری خواہشات نامکمل اور ادھوری رہتی ہے کہ فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ ہمارے دروازے تک آ پہنچتا ہے، اور اس وقت سوائے پچھتاوے کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ مرسلات کے اندر
کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ۔ حیرت ہے، افسوس ہے کہ تم دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ دنیا کی مال و محبت تمہارے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہے، دنیاوی مال و دولت کی محبت تمہارے دلوں کے اندر رچ بس گئی ہے، اور آخرت کی زندگی کو بھلا بیٹھے ہو۔ وہ زندگی جہاں کی ناز و نعمت، جہاں کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، جہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کو تم بھلا بیٹھے ہو، اور چند روزہ کی زندگی اور چند روزے کی مال و دولت کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین سورۃ الاعلیٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ وہ زندگی جو ابدی ہے، سرمدی ہے، لا زوال ہے، اس زندگی کا زوال نہیں ہے۔ وہاں کی ناز و نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ اس زندگی کو چھوڑ کر کے دنیاوی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو۔ اور میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی وہی ہے کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دوسری قوم مسلمانوں کے اوپر، یہود و نصارہ، کفار و مشرکین مسلمانوں کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے، ایسے چڑھ بیٹھیں گے جیسا کہ دسترخوان کے اوپر بھیڑیا چڑھ بیٹھتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ ان کے دلوں کے اندر وہن نام کی ایک بیماری پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کا رسول، مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے اللہ کا رسول؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ وہن ہے، یہ وہن نامی بیماری مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان دنیاوی مال و دولت کے پیچھے اس طرح گم ہے کہ اسے 5 وقت کی نماز کی پرواہ نہیں، اسے اللہ رب العالمین کی عبادت کی پرواہ نہیں۔ آج مسلمان اس طریقے سے مال و دولت کو حاصل کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے کہ آیا وہ مال حلال طریقے سے وہ حاصل کر رہا ہے کہ حرام طریقے سے حاصل کر رہا ہے، سود کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے کہ بیاج کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے، آن لائن گیم کھیل کر کے حاصل کر رہا ہے کہ جائز طریقے سے حاصل کر رہا ہے، اس کو ذرہ برابر بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ سچ کہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْ حَرَامٍ مِنْ حَرَامٍ، کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت ضرور آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے آیا اس نے جو مال کمایا وہ حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کی محبت ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہے، یہ وہن نام کی بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ اور دوسری وہ کراہیت الموت، اور مسلمانوں کو موت سے نفرت ہو جائے گا۔ وہ صحابہ کرام تھے جن سے موت ڈرتی تھی، موت سے وہ نہیں ڈرتے تھے، موت ان سے ڈرتی تھی۔ آج ہم موت سے پیچھا چھڑانے کے چکر میں ہیں، آج ہم موت سے بھاگ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آج مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، آج مسلمان ماں اور بہنوں کی عزت تار تار کی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کو رشتہ نابود کرنے کے پلاننگ بنائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے، جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائی، آج مسلمانوں کے اندر یہ موت سے نفرت ہو چکا ہے۔
اور دنیا کی محبت اس کے اندر گھر کر چکی ہے. صرف ایک ملک اور چاروں طرف اطراف و اطراف میں چاروں طرف مسلم ممالک، لیکن اس ایک یہودی ملک کو ختم کرنے کی طاقت نہیں مسلمانوں کے اندر. کتنی بڑی بے حیثیتی کی بات ہے میرے بھائیو، ذرا غور کرنے کی بات ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل ثابت آ چکی ہے کہ ان قریب مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، کہ ایسا وقت آئے گا جو وہن نام کی بیماری پیدا ہو جائے گی. مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور موت سے نفرت ہونے لگے گا. تو سب سے پہلا جو سبب ہے موت سے غفلت کا، وہی ہے میرے بھائیوں کہ آج دنیا کی محبت کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اور موت سے ہمیں نفرت ہو چکا ہے. اور جہاں تک موت سے غفلت کا دوسرا سبب جہالت کا تعلق ہے، تو اس سے مراد میرے بھائیوں یہ ہے کہ آج بہت سارے نوجوان ایسے جو یہ سوچتے ہیں کہ موت جوانی میں نہیں بلکہ بڑھاپے میں آتی ہے، اور یہ سوچ کر کے وہ موت سے غافل ہیں. حالانکہ اگر وہ اپنے سماج، معاشرہ اور اپنے محلے میں بوڑھے لوگوں کی گنتی کرے تو شاید ہی 10 سے کم ملیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج اکثر و بیشتر لوگ بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں. اور جبکہ کئی سارے لوگ اپنی صحت و تندرستی اور اپنی قوت و طاقت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت بیماری کی حالت میں آتی ہے، موت صحت و تندرستی کی حالت میں نہیں آتی ہے. حالانکہ اگر وہ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا جائزہ لے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو صحت و تندرستی رہنے کے باوجود، ہٹے کھٹے اور قوت و طاقت رہنے کے باوجود اچانک اس کو موت نے آ لیا اور اس دنیا سے وہ اچانک رخصت ہو گئے، چلے گئے. کیا ان جیسی موت اس پر نہیں آ سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند وہی شخص ہے جو موت اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرتا ہے. اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول، ایک انصاری صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے سوال کیا، اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس. ان میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے جو زیادہ سے زیادہ کثرت سے موت کو یاد کرتا ہو اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرتا ہو. میرے بھائیو غور کریں اس حدیث پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے جس نے اپنی فہم و فراست سے، جس نے اپنے عقل و شعور سے زیادہ سے زیادہ بینک کا بیلنس کر لیا، زیادہ سے زیادہ مال و دولت اکٹھا کر لیا، زیادہ سے زیادہ زمین جائیداد کر لیا، زیادہ سے زیادہ بنگلے بنا لیے، زیادہ سے زیادہ کار کوٹھیاں جس کے پاس ہے، وہ شخص سے زیادہ عقل مند نہیں ہے. بلکہ کون ہے؟ جو اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، جو موت اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو اور کثرت سے موت کو یاد کرنے والا ہو، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. اس لیے میرے بھائیوں جو موت سے غافل ہونے کا اور ایک سبب کیا ہے؟ جہالت. آج لوگ جہالت میں پڑے ہوئے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے نوجوان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس قوت و طاقت ہے، جوانی ہے، بھی موت نہیں آئے گی. لیکن کل کس نے دیکھا ہے کب موت آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں موت کو کثرت سے یاد کرو اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرو. میرے بھائیوں بڑے بڑے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موت اور قبر کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا غلام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
جب کسی قبر کے سامنے کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، بھیگ جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا اے امیر المومنین، جب آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تب آپ اتنا نہیں روتے ہیں جتنا کہ کسی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے روتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں کسی قبر کے سامنے کھڑا ہو کر کے اس لیے اتنا روتا ہوں کیونکہ میں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، پس اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو گیا، اس پہلی انٹرویو میں، پہلے امتحان میں، پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو بعد میں آنے والی منزل اس کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گی، وَإِن لَّمْ يَنْجِ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر کوئی شخص اس پہلے انٹرویو میں، پہلے امتحان میں فیل ہو گیا تو بعد میں آنے والی منزل، بعد میں آنے والے مراحل اس کے لیے اور زیادہ ہولناک اور سنگین ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں کسی قبر کے سامنے کھڑا ہو کر کتنا روتا ہوں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 ایسے خوش نصیب صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ اتنے بڑے صحابہ کرام اس قدر میرے بھائیوں یہ آخرت کے بارے میں فکر کر کے، قبر کے بارے میں سوچ کر کے اس قدر رویا کرتے تھے میرے بھائی، تو ہمیں اور آپ کو، ہم گنہگار کو کتنا رونا چاہیے اور کتنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آنسو بہانا چاہیے، غور کریں، تصور کریں میرے بھائی۔